صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کے مزار پر کیوں جائیں، ہم اللہ کے ولی کے مزار پر کیوں جائیں، یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ کیوں جائیں؟ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ ہم ہر جہاں مانگے تو اللہ سے مانگیں، پھر ہم اللہ کے ولی کے مزار پر کیوں جائیں؟ کیوں جائیں؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور اعلی حضرت اشرفی میاں، ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلی حضرت اشرفی میاں رامپور شہر گئے ہوئے تھے۔ رامپور شہر گئے تھے تو وہاں کے نواب تھے، انہیں نواب کو جب معلوم ہوا کہ حضور اشرفی میاں یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے نواب صاحب نے ان کو کھانے کی دعوت دی۔ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھی، لائٹ پنکھا یہ سب نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہاتھ سے پنکھا چلتا تھا، بڑے بڑے پنکھے چلتے تھے، لائٹ وائٹ نہیں تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے دعوت دی، ان کے پاس گئے کہ حضور میرے وہاں کھانے پہ آئیے، دعوت ہے آپ کی۔ حضور اشرفی میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آئیں گے کھانے پر۔ حضور اعلی حضرت اشرفی میاں ان کے گھر پہنچے، کھانے پہ پہنچے تو نواب صاحب جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر بڑی عزت کے ساتھ حضور اشرفی میاں کو بٹھالا، اور بٹھانے کے بعد سب کو خبر کی کہ حضور اشرفی میاں یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو ان سے ملنے کے لیے تمام لوگ ملنے کے لیے آ گئے، کافی لوگ ملنے کے لیے آ گئے، اور نواب صاحب پیچھے کھڑے ہو کے ان کو پنکھا جھل رہے تھے، پنکھا جھل رہے تھے۔ حضور اشرفی میاں بیٹھے ہوئے کرسی پر، نواب صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پنکھا چل رہے ہیں، ان کو پنکھا سے ہوا مار رہے ہیں، گرمی تھی پنکھا دے رہے تھے۔ وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ایک صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے، کہا حضور اشرفی میاں موجود ہیں یہاں پر، جن کو جو پوچھنا ہو آپ لوگ ان سے پوچھئے، معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب دور کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا حضور میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہیں حضور اگر ہم پریشان ہوں، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو تو کس سے مانگیں؟ کس سے مانگیں؟ تو حضور اشرفی میاں نے کہا کہ اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ پھر کہا حضور ایک اور سوال، کہا ایک اور سوال، کہا کیا سوال ہے؟ پھر بولا کہاں سے مانگیں؟ کہاں سے مانگیں؟ کس جگہ سے مانگیں؟ تو حضور اشرفی میاں نے فرمایا کہیں سے مانگو، گھر کے اندر سے مانگو، گھر کے باہر سے مانگو، بازار میں مانگو، کہیں سے مانگو، کہیں سے مانگو، اللہ سب جگہ ہے، اللہ سب جگہ ہے، کہیں سے بھی مانگو اللہ سے مانگو، کہیں سے بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ پھر اس نے کہا حضور ایک اور سوال، حضور ایک اور سوال ہے۔ کہ اب کیا سوال ہے؟ بولا کہ حضور ابھی آپ نے کہا کہ جو مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگو اللہ سے مانگو۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ سب جہاں ہے، چاہے جہاں سے مانگو اللہ سے مانگو۔ تو حضور جب اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سب جگہ ہے، جب ہم کو اسی سے مانگنا ہے تو ہم اللہ کے ولی کے مزار پر ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم غریب نواز کے وہاں کیوں جائیں؟ ہم غوث پاک کے وہاں کیوں جائیں؟ ہم مقدم سمنا کے وہاں کیوں جائیں؟ جب ہر جگہ اللہ ہے، ہم کو اللہ ہی سے مانگنا ہے تو ہم درگاہوں پر کیوں جائیں؟ سنا انہوں نے کہا ٹھیک، وہ دور بیٹھا تھا، دور سے سوال کیا، اور نواز صاحب پیچھے سے حضور اشرفی میاں کو پنکھا جھل رہے تھے، پنکھا جھل رہے، ہوا مار رہے تھے۔ اس کو بلایا، کہا یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ دور تھا، اپنے پاس بلایا اور بٹھا لا کہ آؤ یہاں بیٹھو، میرے پاس بیٹھو۔ بیٹھا رہا، 10 منٹ تک وہ بیٹھا رہا، کچھ بات نہیں کی انہوں نے، کوئی گفتگو نہیں کی، اور لوگوں سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 10 منٹ کے بعد پھر حضور اشرفی میاں نے کہا جاؤ جہاں بیٹھے تھے وہیں جا کے بیٹھ جاؤ، جہاں بیٹھے تھے وہیں جا کے بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ چلا گیا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر 10 منٹ کے بعد پھر حضور اشرفی میاں نے کہا آؤ میرے پاس بیٹھو، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے کہا حضور ابھی تو میں آپ کے پاس گیا تھا، بیٹھا تھا، نہ آپ نے کچھ بات کی، نہ کچھ آپ مجھ سے مخاطب ہوئے، تو میں آ کے میں کیا کروں گا وہاں بیٹھ کے، میں کیا کروں گا بیٹھ کے وہاں پر؟ کہا آؤ یہاں بیٹھو، تو آ کے پھر بیٹھ گیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں پہ گئے دور بیٹھے تو تم کو ہوا آ رہی تھی؟ ہوا تم کو آ رہی تھی؟ جو نواب صاحب جو پنکھا جھل رہے تھے، حضور اشرفی میاں کو ان سے پوچھا جب تم دور گئے تھے تو تم کو ہوا آ رہی تھی؟ کہا نہیں حضور وہاں ہوا نہیں آ رہی تھی۔ اور کہا جو تم میرے پاس آ کے بیٹھے تھے تو، جب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تو
کہ جب حضور میں آگ پاس سے بیٹھا تھا تو مجھے بھی ہوا آ رہی تھی، مجھے بھی ہوا لگ رہی تھی، ہوا آ رہی تھی. تو حضور شفیع نے پوچھا نواب صاحب سے، کیوں نواب صاحب آپ اس کو ہوا دے رہے تھے، پنکھے کی ہوا، آپ اس کو ہوا دے رہے تھے پنکھے کی؟ تو نواب صاحب بولے حضور ایسے تو میرے وہاں 50 لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کے جیسے تو 50 لوگ میری حویلی پہ کام کرتے ہیں، میں تو ہوا آپ کو مارا تھا، میں تو پنکھے کی ہوا آپ کو مارا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا، اشرفی نے کہا دیکھو وہ نواب صاحب پنکھا مجھے مار رہے تھے، تم میرے پاس بیٹھے تھے تو ہوا تم کو بھی آ رہی تھی، لیکن جب تم دور چلے گئے تو تم کو ہوا نہیں آتی تھی، لیکن جب تم پاس بیٹھے تھے تو ہوا تم کو بھی آ رہی تھی، مجھ سے لگ کے تم کو بھی ہوا آ رہی تھی. اسی لیے ہم اللہ کے ولی پہ ہم جاتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. جب رحمت برستی ہے تو ہم جب وہاں جاتے ہیں ان کے پاس تو ہم کو بھی رحمت کے چھینٹے ہم کو بھی مل جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو، ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست کے. ولی کے مطلب دوست، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ہم جب اللہ کے ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور جب وہاں جا کے ان سے کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہماری یہ پریشانی ہے آپ دعا فرما دیں، تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. تو جب وہ میرے بارے میں دعا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان. لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے ولی پر ہم کیوں جائیں؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس لیے ولی کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ولی کا بولنا رب کا بولنا، ولی کا چلنا رب کا چلنا. اس لیے جب کوئی اللہ کا ولی اپنی زبان سے کچھ بول دیتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ بظاہر تو ایک ولی کی زبان ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ رب کی زبان ہوتی ہے. یہ ہے ولیوں کا مقام جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میرا ولی ہوتا ہے نہ اسے کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طاقت ملتی ہے، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کی ولیوں کا مقام یہ ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو صحیح راستہ دکھانا. حضور اعلیٰ اشرفی میاں واقعہ ہے، ایک شرابی تھا، اسے شراب نہیں چھوٹتی تھی، وہ مرید ہونے کے لیے آیا